السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو آپ کے گناہوں کو پانی کے قطروں کے ساتھ بہا دیتا ہے؟ وہ عمل جو صرف صفائی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کی تیاری ہے۔ آج ہم وضو کے فرائض اور سنتوں کو اور نواقض وضو کو ایک نئے روایتی انداز سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وضو میں وہ 4 چیزیں جن سے وضو مکمل نہیں ہوتا انہیں فرائض کرتے ہیں۔ اگر ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی رہے تو وضو نہیں ہوگا۔ نمبر 1، چہرہ دھونا، یعنی پیشانی کے بالوں سے لے کر توڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کا دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، یعنی پورا یہاں تک، اس کے نیچے تک، یہاں تک دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ فرائض تو بنیاد ہے، لیکن وضو کو نور علی نور کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے سنتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کیا ہے؟ نمبر 1، پہلے تو نیت کرنا، بسم اللہ کے ذریعے سے وضو کا آغاز کرنا، پھر مسواک کرنا، اس کے بعد ترتیب یعنی پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے، سوکھنے سے پہلے دوسرے عضو کو، دوسرے حصے کو دھونا۔ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا سوائے سر کے مسح کے۔ ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، یہ سب چیزیں سنتوں میں شامل ہیں۔ اور ایک اہم اور ضروری بات کہ وضو کو کرتے وقت پانی کو ضائع نہ کرے، کم سے کم پانی کا استعمال کرے۔ اسلام میں وضو کا ایک اہم کردار یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اعضاء وضو کے ذریعے سے اس امت کو جانا جائے گا۔ اب دنیا میں اس کے کیا فائدے ہیں؟ وضو کے دوران مخصوص جگہوں پر اگر پانی پہنچ جائے تو ذہنی جو ڈپریشن ہے، ذہنی جو تناؤ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مومن کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ وضو کے بعد جب وہ کلمہ شہادت کہتا ہے تو جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اور اگلی بار وضو کرتے وقت ان فرائض کا خاص خیال رکھیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس میں حصہ لیں۔ وضو کرنے کے بعد یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، تاکہ آپ کی جو بھی عبادات ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہ رہے۔ سب میں پہلے تو ہم یہ ایک ترتیب وار جان لیں گے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ سمجھنے کے لیے 4 چیزیں ہیں۔ 2 سر سے، یعنی 2 چیزیں جو سر سے ہوگی، ایک تو پاگل ہونا، بے ہوش ہونا، مجنون ہونا، ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 2 ہے منہ سے، یعنی منہ بھر کر الٹی کرنا۔ دوسری چیز ہے ایسی نماز جس میں رکوع سجدہ ہوتا ہے، اس میں کھل کھلا کر ہنسنا، یعنی جو ضاحک ہے، جو ہنسنے والے دانت ہے وہ نظر آئے، اس کو کہتے ہیں کھل کھلا کر ہنسنا۔ مسکرانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سر سے لے کر پیر تک بدن کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، ایک تو نکل گیا وہیں پر رک گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ جگہ سے ہٹ گیا تو اس کو کہتے ہیں بہنا، فلو کرنا، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی کے بدن کے حصے سے ہی ایک چیز یہ ہے کہ اس طرح سے ٹیک لگا کر سو جانا یا اس طرح سے ٹیک لگا کر سو جانا، یعنی ایسا سونا کہ اعضاء ڈھیلے ہو جائے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آخری چیز یہ ہے پیشاب اور پاخانے کے راستے سے کسی بھی چیز کا نکل جانا، جیسے پیشاب آ گئی، ٹوائلٹ آ گئی، یا پھر ہوا کا خارج ہو جانا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آئے ہم ان اچھی باتوں کو اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کے ذریعے سے آپ ہمیں اور بھی مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔